آخر کیا چاہتا ہے ہم سے آئی ایم ایف؟ دیکھیں، اگر مجھے آپ فالو کر رہے ہیں تو میرے ذہن میں آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹس کے حساب سے کوئی کنفیوژن کبھی نہیں رہی، اور آئی ایم ایف کی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو وہ آپ سے ان نیسیسری یا بلا وجہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ اچھا، اگر آپ کو یاد ہو تو جب آئی ایم ایف کی اسٹاف لیول ایگریمنٹ کا ڈیڈ لاک ہوا تھا تو انہوں نے ایک بات آپ سے کی تھی کہ آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس $6 بلین کی کمٹمنٹس ہیں، تو وہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ان کی کمٹمنٹ ہونے پر، آپ ہمیں ان کی ریٹن کنفرمیشنز دے دیں کہ آپ کے پاس وہ کمٹمنٹس ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان گورنمنٹ ان کو ریٹن کمٹمنٹس اس کی نہیں دے سکی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا پروگرام بحال نہیں کیا۔ تو یہ بڑی سمپل سی بات ہے، اس میں میرے ذہن میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ اس کو آپ لیکن وہ تو فرما رہے ہیں کہ ہم نے سارے جو ہے ان کے جو مطالبات تھے پورے کر دیے۔ وہ پہلے چاہتا ہے کہ پاکستان سری لنکا بنے، بالکل گھٹنوں کے بل آ جائیں، پھر اس کے بعد مذاکرات کرے گا، ہمارے خلاف جیو پالیٹکس ہو رہی ہے۔ تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ صداقت نہیں ہے یا یہ دعوت درست نہیں ہے ان کا؟ دیکھیں، آپ اگر میرا ٹویٹ بھی فالو کر رہے ہیں، اگر آپ مجھے فالو کر رہے ہیں تقریباً 2 سال سے، تو یہ جو میں تو 2 سال پہلے اس چیز کی نشاندہی کر چکا تھا جو آج ہو رہی ہے۔ آپ مجھے فالو کر رہے ہوں گے، سب کو پتا ہے نا، اس پہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے نا۔ تو یہ کہنا کہ یہ بڑی پاکستان کی ریاست کے لیے بڑی خوشگوار بات نہیں ہے کہ ہم بین الاقوامی ادارے کے بارے میں، جس کے پاس ہمیں الٹیمیٹلی دوبارہ جانا ہے اور جس میں مجھے کوئی برائی نظر نہیں آتی، اس کے بارے میں ہم ایسی باتیں کریں جو بعد میں ہمارے لیے مشکل پیدا کر سکیں۔ میں پاکستان کی آنے والی گورنمنٹس کے لیے مشکلات دیکھ رہا ہوں اگر ہمیں اس طرح کی بات چیت کریں۔ میں کسی ذات کے اوپر تنقید نہیں کرنا چاہتا، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بات جو بھی کی جائے وہ یہ سوچ سمجھ کے کی جائے کہ یہ پاکستانی ریاست کے بنیاد کے اوپر کی جا رہی ہے، یہ کسی پرسنالٹی یا کسی پارٹی کی جا رہی ہے۔ یہاں تک یہ کہنا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سری لنکا بن جائیں اور یہ بن جائیں، یہ سرا سیاسی باتیں ہیں، یہ بیکار کی باتیں نہیں کی جائیں تو زیادہ ہے۔ دیکھیں، میں پچھلے تقریباً 2 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو پاکستان ڈیٹ کو چھوڑیں، جو پاکستان کے ڈالر کے انفلوز ہیں اور جو پاکستان کے ڈالر کے آؤٹ فلوز ہیں، وہ میچ نہیں ہو رہے۔ اور اس بارے میں میں نے ریپیٹیڈلی آرٹیکلز بھی، اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ میچ نہیں ہو رہے۔ یہ صرف آپ نہیں کہہ رہے، یہ آئی ایم ایف نے آپ کو مئی 2022 میں ایک شیڈول بنا کے دیا تھا جس میں لکھا تھا کہ کیا آپ کے انفلوز ہیں اور کیا آپ کے آؤٹ فلوز ہیں۔ وہ انفلوز اور آؤٹ فلو میچ ہو رہے، اور وہ اس کی وجہ سے آپ کے پاس ایک شارٹ فال آ رہی ہے۔ اچھا، اس کا علاج بھی آئی ایم ایف کے پاس ہے، مگر اگر آپ یہ کہتے رہیں گے کہ نہیں جی ہمارے پاس پلان بی ہے اور پلان اے ہے اور پلان سی ہے، اور آپ ان کو پراپرلی انگیج نہیں کریں گے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے۔ یہ ساری باتیں پھر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آئی گاٹ یور پوائنٹ۔ میں خاقان صاحب سے بھی اس پہ موقف لے لوں۔ خاقان صاحب، آپ کا نقطہ نظر وہی ہے جو اس وقت شبر زیدی صاحب کا ہے کہ جو ہماری طرف سے وہ چیزیں کی نہیں گئیں جو کہ ہونی چاہیے تھیں، اور یہ اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے کیونکہ الٹیمیٹلی آپ نے واپس آئی ایم ایف کے پاس ہی جانا ہے۔ اگر گورنمنٹ سائڈ سے بات کریں، انہوں نے سیلز ٹیکس بھی بڑھا دیا، پھر لگژری اشیاء پر اس کی شرح بھی 25% کر دی، پھر بجلی پر سبسڈی کا خاتمہ اور اضافی سرچارج بھی لگا دیا، کافی ساری چیزیں کی ہیں، بٹ ڈو یو تھنک دیٹ از ناٹ انف؟ So, Ashfaq bhai, let's try and understand کہ آپ نے IMF کے پاس کیوں جانا ہے۔ What Shabar bhai was trying to explain to you is کہ آپ کا ایک ایکسٹرنل سیکٹر کا ڈیفیسٹ ہے، اس ڈیفیسٹ کی وجہ سے آپ کو IMF کے پاس جانا ہے، پر اسی اثنا میں IMF آپ کو یہ کہتا ہے کہ اب میں آپ کو پیسے تو کچھ دے دیتا ہوں، جو دیتا بھی رہا ہے۔ اگست میں آپ کو $1.2 بلین آئے، باقی فنڈنگ بھی آپ کو شروع ہوئی۔ اب اس ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے جو فزیکل ایڈجسٹمنٹ، یعنی کہ جو مالیاتی خسارہ ہے، اس کو دیکھیے اور کچھ ریفارمز کیجیے۔ آج بھی وہ آپ کو یہی کہہ رہا ہے۔ اب ریفارمز میں ایک کلیدی ریفارم جس کی وجہ سے ڈیلے آیا
وہ یہ تھا کہ ہم نے یہ سوچا کہ شاید روپے کی جو قدر ہے اس کو ہم ایک خاص لیول پر رکھ سکتے ہیں. یہ جو نومبر ٹو فیبروری کا ڈیلے ہے نا، آئی تھنک اس کی کلیدی وجہ تو یہ تھی. پھر وجوہات یہ بھی تھی کہ ہم نے جب 170 کے ٹیکسز لگائے، گیس کی قیمت میں تبدیلی کی، یعنی کہ اپنے خساروں کو کم کرنے کی کوشش کی، تو وہ ڈیلے کیا. پر فروری میں وہ ٹیم آ گئی، پر اس کے باوجود بھی ہم ان کو ٹیکنیکل. لیکن ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا خاقان صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ یو، آپ نے کہا کہ فسکل ایڈجسٹمنٹ یا فسکل اگر ڈسپلن کی بات کریں، ایک جانب آپ ڈسپلن کی بات کرتے ہیں، دوسری جانب کہا یہ جاتا ہے کہ جی آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں، تو آپ یہ بھی تو اندازہ کیجئے کہ اس سے بھی تو معاملات خراب ہی ہوتے ہیں. دیکھیں، یہ مانیٹری ٹائٹنگ، بجٹس کو بیلنس کرنا، اپنے ایکسچینج ریٹ کو فلیکسیبلٹی رکھنا اور سبسڈیز کو ٹارگٹ کرنا، یہ 4 چیزیں سمجھ لیں کہ دیز آر دی کی تھنگس جس فریم ورک میں آئی ایم ایف آپریٹ کر رہا ہے. میں مان سکتا ہوں کہ ہماری سپلائی سائڈ انفلیشن ہے، ابھی بھی کور انفلیشن جو ہے 20-21% ہے ایوریج. اگر میں اربن اور رورل کو کروں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بڑے ہوئے اس ریٹ کو رکھیں. اگر یہ معاہدہ ہو جاتا، ڈالر آ جاتے، تو سپلائی سائڈ بھی بہتر ہو جاتی، روپے کی قدر بھی مختلف ہوتی اور انفلیشن بھی شاید مختلف ہوتی، اور پھر ڈیٹ پروفائلنگ پہ بھی کام جو ہے ساتھ ساتھ چل پڑتا. یہ بہت محنت طلب ہارڈ ورک کا کام ہے جو سارا کرنا ہے.